بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج کی اس نشست میں ہم علم کلام کے اس چیپٹر کے ایک موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے جس کو سمعیات کا چیپٹر کہتے ہیں۔ سمعیات سے مراد وہ امور ہیں جو نبی کی خبر سے ثابت ہوتے ہیں کہ اس میں کیا چیز درست سمت میں ہے اور کیا چیز غلط سمت میں ہے با اعتبار عند اللہ، یعنی اللہ کے حکم کے اعتبار سے کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے۔ آج اس چیپٹر کے جس موضوع کو ہم گفتگو کا سبجیکٹ بنانے جا رہے ہیں وہ بڑا ایک مشہور موضوع ہے جس کو مشاجرات صحابہ بھی کہا جاتا ہے، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد جب صحابہ کے درمیان کچھ مسائل ہیں ہمیں معلوم ہیں جو محل نزاع بن گئے، بالخصوص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے قیام کے بعد اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کا جو معاملات ہیں حضرت علی کے ساتھ، جو جنگ کی کیفیت پیدا ہو گئی، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، ان پر شرعی حکم کیا ہے۔ اب اس موضوع پر گفتگو کرنے کے کئی منہج ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک گفتگو یوں ہو سکتی ہے کہ یہ جانا جائے کہ ہر کسی کے موقف کی تکییف کیا ہے، یعنی کس کا موقف کیا تھا، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ اس کے دلائل کیا تھے، اور پھر اس کی روشنی میں یہ طے کرنے کی کوشش کی جائے کہ کس کا موقف درست تھا اور کس کا موقف غلط ہے۔ اس کے اوپر یقیناً بہت کچھ لٹریچر پہلے لکھا گیا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اہل سنت کے اصول اجتہاد کی روح سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس معاملے کی نوعیت کیا تھی اور اس پر کیا حکم شرعی لاگو ہونا چاہیے۔ تو آج کی اس مختصر نشست میں ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اہل سنت کے جو فریم ورک کے اندر اس مسئلے کا حکم کیسے بیان ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ حقیقت یعنی اپنے سامنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس مسئلے پر صحابہ کے درمیان 3 گروہ بن گئے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قصاص کے معاملے کو لے کر جو کچھ بھی مشاجرت ہوئی اس پر 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامیین کہلائے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اپنے موقف پر حق پر ہیں، اور اس میں یقیناً حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بھی شامل ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو حضرت علی کے مخالفین کہلائے، یا ان کے رائے سے کہ اپوزٹ سمت میں جا کے کھڑے ہو گئے، جیسے کہ مشہور ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور بہت سارے جلیل القدر صحابہ ہیں جن کا اس معاملے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو گیا۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں مخالفین کا ایک کیمپ ہے یا گروہ ہے۔ تیسری جانب وہ صحابہ بھی ہیں جو اس پورے معاملے میں غیر جانبدار رہے، اور وہ بھی کوئی عام صحابی نہیں ہے درجے میں، اگرچہ تو ویسے تو ہر صحابی کا ہی درجہ بہت ہے، لیکن جب ہم صحابہ کے آپسی درجات کے اعتبار سے بات کریں تو میں اس میں بات کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں وغیرہ، کئی ایسے صحابی ہیں جنہوں نے اس موقع پر یہ فیصلہ کیا کہ دونوں جانب کی جو رائے ہے وہ گویا ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں اس میں توقف کرنا چاہیے، اور لڑائی جھگڑے میں ان کی کیفیت جو پیدا ہونے جا رہی ہے اس میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ تو وہ ان دونوں جانب کے جو فریقین ہیں ان سے الگ رہے۔ تو یہ 3 مواقف ہمارے سامنے آئے، اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے دوسری حقیقت یہاں کہ ہر فریق اپنے تئیں اپنے موقف کو عند اللہ درست سمجھتا تھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتا تھا ان تینوں میں سے کوئی کہ میرا موقف تو غلط ہے اللہ کے حضور، لیکن پھر بھی میں یہ کروں گا۔ ظاہر ہے ایسا تو ہم جیسے کوئی عام آدمی بھی نہیں کرتا، چاہے جائے گا کہ ہم صحابہ کے بارے میں یہ مفروضہ قائم کر لیں۔ اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ اہل سنت مسائل جو ہیں دین کے اس کی تقسیم کیسے کرتے ہیں۔ یہ وہ فریم ورک ہے، جیسے میں نے کہا تھا نا، اہل سنت کے فریم ورک میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو اہل سنت کا جو جب آپ اصول فقہ کے اندر جا کے اجتہاد کا چیپٹر پڑھیں تو وہاں یہ بتایا جاتا ہے اور اس پر بحث کی جاتی ہے کہ مسائل 2 طرح کے ہیں اصل میں۔ بعض احکام وہ ہیں جن کے اندر اختلاف کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، اور بعض وہ ہیں جس میں گنہگار نہیں ہوتا، یعنی ہم یوں کہتے ہیں کہ مسائل 2 طرح کے ہیں، یا تو اس میں اختلاف کرنے والا گنہگار ہوگا مجھ سے یا نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر وہ گنہگار ہوتا ہے تو پھر وہ 2 کیفیات لیا ہوگا، یا تو وہ مسئلہ ایسا ہوگا کہ کسی مجتہد کی رائے سے اختلاف کر لیا ہے تو اس مجتہد کے نزدیک وہ شخص ہمیشہ کے عقاب کا مستحق ہو گیا ہے، ابدی عذاب کا مستحق ہو گیا ہے، یہ کفر کی کیفیت ہے۔ اور یا پھر یہ کہ وہ گنہگار تو ہے لیکن موقت ہے،
یعنی وقتی عقاب اس کے اوپر آئے گا تھوڑے وقت کے لیے، بشرطے کہ وہ توبہ نہ کر رہا ہو. یہ ساری گفتگو تب ہو رہی ہے. اچھا، دوسری کیفیت جیسے میں نے کہا یہ ہے کہ وہ شخص گنہگار نہیں ہوگا. تو یہ پھر دو کیفیات دیا ہوگا. یا تو ہم یہ کہیں گے کہ دونوں میں سے صرف ایک مجتہد مصیب ہے، ایک کو کہا جائے گا کہ وہ حق پر ہے اور دوسرے کو کہا جائے گا خطا کار ہے. تو اس میں پھر وہ تقسیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر وہ دونوں مجتہد ہیں تو جو مصیب ہے اسے 2 گنا اجر ملے گا، اور جو مصیب نہیں ہے وہ اگرچہ خطا کار ہے لیکن اجتہاد کرنے کی وجہ سے اس کو 1 اجر ملے گا، کہ بہرحال اس نے بھی مجتہد ہونے کی حیثیت میں دلائل کی روشنی میں حکم اللہ کو معلوم کرنے کی ایک کوشش کی ہے، اور اس کا اجر اس کو ملے گا. اور گنہگار نہ ہوتے ہوئے دوسرا اوپینین یا پھر یہ ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ ہر ایک مصیب ہے، ہر ایک جو ہے وہ اجتہاد کر کے جس حکم تک پہنچ گیا ہے وہ اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے، اور دونوں کو گویا برابر برابر ثواب مل جائے گا. تو یہ براڈلی اسپیکنگ یہ ساری پوزیشنز ہیں. اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ مسائل 2 طرح کے، اصولی اور فروعی. یہ جو میں نے آپ سے کہا نا جس میں لوگ گنہگار ہو جائے گا اختلاف کرنے والا، اور مجتہد یہ کہے گا کہ تم یا ہمیشہ کے یا موقت عقاب کا مطلب یہ کہ تمہیں خطرہ ہے، ان کو کہتے ہیں مسائل اصولیہ یا قطعیہ بھی کہہ دیتے ہیں. اور اگر گنہگار نہیں ہیں تو پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ مسائل ظنیہ ہیں. بعض لوگ اسے مسائل اجتہادیہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ مجتہدی مسئلہ ہے، یا وہ اسے فروعیہ کہتے ہیں. اسے مسائل فروعیہ بھی کہتے ہیں. یہ فروعات ہیں، یہ اصولیات نہیں ہیں. اب یہ جو فریم ورک ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں اسی کو ایک اور طرح سے اب آپ دیکھیے. یہ بحث دراصل یوں ہے کہ حق عند اللہ ہر مسئلے میں ایک ہے یا متعدد بھی ہو سکتے ہیں. تو علماء نے کہا کہ جو مسائل اصولیہ ہیں اس کے اندر حق صرف ایک ہوتا ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عالم کا حدوث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دعوی نبوت میں سچا ہونا، یہ ایسے مسائل ہیں اس کے اندر دوسری رائے قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کے دلائل بالکل واضح ہیں. تو جو ان کو نہیں مانتا اس لیے اس کے اوپر مؤبد عذاب، یعنی اس کے لیے ہم کہتے ہیں اسے خطرہ ہے کہ وہ ابدی طور پر جہنم میں جا سکتا ہے. ایسے شخص کو فکر کرنی چاہیے. یا موقت عقاب ہوگا، یعنی جیسے ہم نے کہا معتزلہ کے ساتھ ہمارے بہت سارے اختلافات ہوئے. تو جب ہم کسی شخص کے گنہگار ہونے کا حکم لگا رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں یہ مسائل قطعیہ اور وہ اصولیہ میں سے ہے، اور حق اس میں صرف ایک ہی ہوتا ہے. اچھا، جنہوں نے کہا کہ حق صرف عند اللہ ایک ہوتا ہے، تو اس کے بعد اگلی بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیا اس ایک حق تک ہر مسئلے میں پہنچنا انسانوں پر واجب ہے، یا ہر مسئلے میں اس تک پہنچنا واجب نہیں ہے؟ بعض میں واجب ہے، بعض میں نہیں ہے. تو جب ہم یوں کہیں گے کہ حق ہر مسئلے میں ایک ہے اور اس تک پہنچنا واجب ہے، تو اس کا مطلب ہے جو وہاں تک نہیں پہنچا وہ ہر شخص پھر گنہگار ہے سوائے ایک کے. اور اگر میں یہ کہوں کہ حق ہر مسئلے میں ایک تو ہے، لیکن ہر مسئلے میں اس طرح سے ایکسپلیسٹلی دلائل کے ساتھ بیان نہیں ہوا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ دوسرا اگر نہیں پہنچا تو وہ گنہگار ہے، تو وہ علماء پھر اس کو یوں کہتے ہیں کہ ہر مسئلے میں حق تو ایک ہے، لیکن ہر مسئلے میں اس ایک حق تک پہنچنا شارع نے، خدا نے واجب نہیں کیا انسان پر. تو اس لیے جو وہاں پہنچ گیا اسے 2 گنا ثواب ہے، اور جس نے کوشش کی پہنچنے کی اسے 1 گنا ثواب بہرحال ملے گا. اور جنہوں نے کہا کہ عند اللہ حق متعدد ہو سکتے ہیں، انہوں نے بھی اصل میں یوں 2 کیٹیگریز بنائی تھی کہ بعض قطعی ہیں کہ اس میں ایک ہی حق ہے، لیکن جو ظنی ہے، فروعی مسائل ہیں، اس میں متعدد حق سائملٹینیسلی پیرالل یعنی مساوی ہو سکتے ہیں. یہ اس بات کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ فرض کریں ایک بادشاہ، ایک حاکم وقت، وہ اپنی رعایا کو یہ حکم دے کہ یہ ایک پہاڑ ہے، تم اس کو چڑھو، ہر شخص اس کے اوپر چڑھے، اور پھر وہ ایک لائن لگا دے کہ یہاں تک چڑھنا ہے، اور پھر لوگوں کو کہے کہ جو یہاں تک نہیں چڑھے گا میں اس کو سزا دوں گا، اور جو یہاں تک چڑھے گا صرف اسی کو ثواب یا اس کو انعام ملے گا. تو یہ وہ کیفیت ہے جس کو میں نے کہا کہ حق ایک ہے، متعین ہے، اور اس تک پہنچنا لازم ہے. یہ مسائل اصولیہ ہے. دوسری کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی رعایا کو کہے کہ اس پہاڑ پر چڑھو، وہ امپلیسٹلی بعض کیفیات میں وہ لائن بھی ڈرا کر دے کہ
یہاں تک چڑھنا پریفرڈ ہے، میری انٹینشن یہ ہے، لیکن وہ سب لوگوں کو یہ واجب نہ کرے کہ اگر تم یہاں تک نہیں پہنچے تو میں تمہیں عقاب دوں گا، تمہیں ماروں گا، تمہیں سزا دوں گا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جو یہاں تک پہنچ گیا اس کو میں زیادہ ثواب دوں گا، زیادہ انعام دوں گا، اور جو نہیں پہنچا اور میری حکم کی تعمیل کے اندر جدوجہد کر رہا ہے، اس ڈائریکشن میں چل رہا ہے، تو اگرچہ نیچے رہ گیا تو ایک اجر اس کو اس ایفرٹ کے اوپر ضرور دے دوں گا۔ تو یہ دوسری کیفیت ہے۔ اور تیسری کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ پہاڑ پر چڑھو، لیکن کوئی اس نے ٹارگٹ متعین نہیں کیا، بلکہ حکم اس کا یہی تھا کہ جو جتنا چڑھ سکتا ہے وہ چڑھ جائے۔ تو اب جو شخص جہاں تک پہنچ گیا وہ بادشاہ کے حکم کو گویا پورا کرنے والا ہو گیا اور سب کو برابر برابر ثواب ملے گا۔ تو مسائل قطعیہ کے اندر گویا وہ پہلی نوعیت کے ہیں سب کے نزدیک، یا اصولی مسائل پہلی نوعیت کے ہیں، لیکن جو فروعی مسائل ہیں اس میں پھر علماء کا اختلاف ہوا کہ کیا اس میں بھی عند اللہ حق ایک ہی ہے؟ تو بعض نے کہا کہ عند اللہ ہر مسئلے میں حق ایک ہوتا ہے، لیکن عند الناس اس اعتبار سے فروعی مسائل میں فرق ہو سکتا ہے کہ ان کے دلائل پوری اتنے ظاہر اور باہر نہیں ہوتے کہ ہم کہہ سکیں کہ دوسرا شخص اگر وہاں نہیں پہنچا تو وہ گنہگار ہو گیا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ عند الناس متعدد ہو سکتے ہیں لیکن وہ اجر کا فرق پھر بھی کرتے ہیں۔ تو احناف اور اسی طرح کئی دیگر علماء بھی ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ عند اللہ ہر مسئلے میں حق ایک ہی ہوتا ہے، لیکن عند الناس وہ مختلف ہو سکتا ہے اور ہر شخص نے جتنا اجتہاد کیا اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ جبکہ بعض علماء جس میں امام غزالی جیسے نابغہ شخصیات اور بڑی بڑی اور بھی علماء گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فروعی مسائل میں حق عند اللہ متعدد ہوتے ہیں، اور اس کی میں نے آپ کو کیفیت بیان کر دی۔ تو ان کے نزدیک سارے مجتہد جو ہیں وہ مساوی طور پر اجر کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو یہ جو فروعی مسائل ہیں یہ اصل میں وہ ہیں جن کے اندر سارے مجتہد کو ثواب تو ملتا ہے۔ تو جن کے نزدیک حق ہر مسئلے میں ایک ہوتا ہے وہ کہیں گے مصیب اور خطا کی کیٹیگری ان دونوں کے درمیان لاگو ہوگی۔ جن کے نزدیک سارے ہی مساوی طور پہ ہو سکتے ہیں تو وہاں یہ لاگو نہیں ہوگا۔ اس کی مثال یوں لیں کہ ایک حنفی اگرچہ یہ کہے گا اپنے فریم ورک میں کہ جس طرح سے میری تحقیق کے مطابق نماز یا طلاق یا فلاں فلاں احکام ثابت ہیں وہ درست بات ہے، لیکن ایک شافعی اگر اپنے طریقے سے نماز ادا کر رہا ہے تو وہ بھی عند اللہ ادا ہو جائے گی، لیکن گویا ایک شافعی یہ کہے گا کہ مجھے ڈبل ثواب ملے گا اور ایک شافعی کو سنگل ثواب ملے گا۔ یا اگر شافعی یہ اوپینین رکھتا ہے، مالکی یہ اوپینین رکھتا ہے، تو وہ بھی یہی کہے گا کہ حنفی اگرچہ حکم کو ادا کرنے والا لیکن ایک ثواب کا مستحق ہے اور میں گویا 2 ثواب کا مستحق ہوں۔ لیکن اگر وہ امام غزالی کے تصور کے اوپر یقین رکھتا ہے فروعی مسائل میں تو وہ کہے گا کہ حنفی اور شافعی کو برابر ثواب مل جائے گا مسائل فروعیہ کے اندر۔ اہل سنت کے برخلاف بعض معتزلہ نے یہ بات کہی کہ مسائل اصولیہ بھی فروعیہ کی طرح ہیں۔ یہ کچھ گمراہ لوگ شروع میں گزرے جنہوں نے یہ کہا کہ عقائد کے مسائل بھی جو قطعی مسائل ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، گویا اس میں بھی ہر مجتہد مصیب ہو سکتا ہے، بس کسی نے اگر کوشش کر لی تو وہ عند اللہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گیا اور نتیجہ چاہے کچھ بھی نکال لے۔ جبکہ بعض لوگوں نے الٹ کیا، انہوں نے مسائل فروعیہ کو قطعیہ کی طرح یا اصولیہ کی طرح بنانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ مسائل فروعیہ بھی ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک خاص حد تک نہیں پہنچتا تو سارے ہی وہ گنہگار ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک اسپیکٹرم آ گیا۔ اہل سنت جو میں نے آپ کے سامنے آخری 2 پوزیشنز رکھی، دونوں کو نہیں کرتے، دونوں میں وہ الگ فرق کرتے ہیں۔ تو جو مسائل فروعیہ ہیں اس میں ہر مجتہد نمبر 1 اپنے اجتہاد کے مطابق حکم اللہ کا مکلف ہوتا ہے، حکم اللہ کو وہ ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک حنفی کی فار ایگزامپل یہ پوزیشن ہے کہ میرا اجتہاد درست ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ شافعی کی نماز نہیں ہوئی، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس کے وضو کے احکام اپنے ہیں تو عند اللہ وہ اپنے حکم سے بری ہو گیا۔ وہ یہ نہیں کہتا جا کے اپنی نمازیں ادا کرے یا اپنی نکاح و طلاق اور بیع یعنی جو خرید و فروخت کے معاملات ہیں اس کی ریپیٹ کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو فروعی مسائل ہیں اس میں ایک سے زیادہ آراء، متعدد جو آراء ہیں وہ سنی آراء ہونے کی پوری گنجائش ہے۔ اب اس فریم ورک کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم مشاجرات کی جو بحث ہے اس کو دیکھیں تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ علماء نے اس مسئلے کو مسائل اجتہادیہ یا ظنیات میں سے شمار کیا ہے۔ یعنی اس کی مسائل اجتہادیہ میں سے ہونے کی سب سے بڑی اور آبویس دلیل ہی یہ ہے کہ اس مسئلے میں صحابہ کے درمیان 3 گروہ بن گئے اور ہر گروہ میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ قطعیات میں سے ہوتا ہے؟ قطعیات میں سے ہوگا تو گویا آپ کسی ایک کو سنی کہیں گے اور باقیوں کو سنی سے نکال دیں گے۔
تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ قطعیات میں سے ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی ایک گروہ سنی صحابیوں کا ہے اور باقی غیر سنی صحابیوں کا ہے، اور گویا ہم ان کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک کے سوا سب گنہگار ہو جائیں گے۔ تو قطعیات میں سے شمار کرنے کا تو مطلب ہی کسی مسئلے کا یہ ہوتا ہے کہ میں جو اختلاف کرنے والا ہے اس کی طرف گناہ کی نسبت کروں، چاہے موقت ہو یا محبت ہو، اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ دوسرے پر توبہ کرنا واجب ہے۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ مسئلہ جو ہے ظنیات میں سے، اور علماء نے اس کو ایسے ہی اپنی کلام کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ ایک اجتہادی نوعیت کا اختلاف تھا۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہنے کے لیے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ قطعی ہو گیا ہے اس اعتبار سے کہ صحابہ کے اندر یہ مسئلہ اختلافی تھا، اور بعد میں جب دلائل کی تنقیح ہو گئی تو یہ قطعی ہو گیا، لہٰذا اب صحابہ کے دور تک تو یہ مانا جائے گا کہ ان کو کوئی عذر حاصل تھا، جنہوں نے حضرت علی کی مثال کے طور پر مخالفت کی، کسی عذر کی وجہ سے انہیں گنہگار نہیں کہا جائے گا۔ لیکن آج کے دور میں کسی شخص کے لیے یہ امکان نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ دوسرا گروہ بھی اجتہاد کرنے والا تھا اور کسی درجے میں اس کو بھی ثواب ملا ہوگا عند اللہ اپنے اجتہاد کی بنا پر۔ اب یہ جو استدلال ہے کہ صحابہ کے دور میں تو یہ مسئلہ قطعی نہیں تھا، بعد میں قطعی ہو گیا، یہ استدلال بذات خود جو ہے دو بڑے مفروضوں کے اوپر قائم ہوا ہے، اور دونوں مطلب محل نزاع ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ یہ دعویٰ ہی بہت بڑا دعویٰ ہے کہ بعد کے دور میں کوئی ایسا اجماع ہو گیا ہے جس سے یہ کہا جا سکے کہ ساری امت نے گویا یہ ایک خاص اوپینین اختیار کر لیا سنی ورلڈ میں اور دوسری نے نہیں کیا۔ تو یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے جس کو ثابت کرنا پڑے گا اس شخص کو جو یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دراصل یہ دعویٰ اصول فقہ کی ایک خاص چیپٹر کی ایک خاص بحث سے جڑا ہوا ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ کیا بعد کے دور کا جو علماء کا اجتہاد ہے اور اجماع ہے، کیا اس اجتہادی اجماع کے ذریعے سے پچھلی نسل والوں میں جو مسئلہ مختلف فی رہا ہو وہ اس کا حکم بدل جاتا ہے؟ بعد والوں کا اجماع پہلے والے نزاعی مسئلے کے حکم کو بدل کے اس کو اجماعی اور قطعی بنا سکتا ہے؟ تو یہ تو بذات خود ایک محل نظر اصول ہے، اس میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ تو ایک ایسا اصول جو بذات خود مختلف فی ہے، اس کی بنیاد پر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جو مسئلہ صحابہ کے دور میں کنٹروورشل تھا اور اس کے اوپر اختلاف ہو گیا، صحابہ کے دور کے بعد جو ہے وہ بالکل قطعی ہو گیا، اور اب کسی شخص کے لیے ان صحابہ کی طرف کی اوپینین رکھنا مطلب گناہ کا باعث ہوگا جو خود صحابہ کے درمیان موجود تھی۔ جب ہمارے سامنے یہ حقائق سامنے واضح ہو گئے کہ یہ مسائل جو ہیں وہ مسائل ظنیہ میں سے ہے یہ مسئلہ، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امکانی آراء کیا ہو سکتی ہیں، جس کے بعد بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہم سنی اس نقطہ نظر سے اس پر کوئی رائے قائم کر سکیں۔ پہلی بات، کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ دونوں ہی گروہ یعنی حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کے ساتھی، یہ دونوں ہی گروہ گنہگار تھے۔ یہ خوارج اور معتزلہ کے بعض لوگوں میں یہ رائے رکھی تھی کہ یہ دونوں ہی گروہ معذلہ جو ہے وہ کہتے تھے یہ فاسق ہو گئے۔ یہ ایک غیر سنی رائے ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا امکانی اوپینین یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ ایک گروہ گنہگار تھا اور ایک جو ہے وہ حق پر تھا، یعنی وہ حق اور باطل کی تقسیم کرے کہ ایک گنہگار ہے اور ایک جو ہے وہ حق پر تھا۔ یہ بھی غیر سنی رائے ہے۔ اس کو ہم غیر سنی رائے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ کسی کو گنہگار کہنے کے لیے کوئی تین میں سے ایک شرط پوری کرنی ہوگی، کوئی تین میں سے ایک بات کہنی ہوگی ایسے شخص کو، یا تو وہ یہ ثابت کرے گا کہ یہ مسئلہ قطعیات میں سے ہے، یا وہ یہ ثابت کرے کہ ظنیات میں سے ہی ہے لیکن ظنیات میں بھی کسی ایک حق تک پہنچنا واجب ہے، جبکہ اہل سنت اس کے بھی قائل نہیں ہے، اور یا وہ یہ ثابت کرے کہ حضرت عائشہ یا حضرت علی، اگر وہ مثال کے طور پہ اپوزٹ اوپینین رکھتا ہے حضرت علی کے خلاف، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے گنہگار تھے، تو ہم کہیں گے کہ پھر تیسری بات اس کو یہ ثابت کرنی ہوگی کہ وہ لوگ جو ہیں یا وہ مجتہد نہیں تھے یا وہ بدنیت لوگ تھے، ان میں سے کوئی ایک بدنیت تھا۔ جب تک آپ ان تین میں سے کوئی ایک مفروضہ ثابت نہیں کرتے، آپ کسی ایک گروہ کی طرف گناہ کی نسبت نہیں کر سکتے، اور اگر گناہ کی نسبت نہیں کر سکتے تو یہ خود بخود ایک پرائما فیسی ایویڈنس ہے کہ یہ مسائل ظنیہ میں سے ہے۔ امکانی آراء میں سے تیسری رائے یہ ہو سکتی ہے کہ ہم کہیں کہ ایک گروہ مصیب تھا اور ایک جو ہے اجتہادی خطا پر تھا۔ یہ قول ان علماء کی رائے کے مطابق ہوگا جن کے نزدیک مسائل فروعیہ میں بھی حق ہر مسئلے میں ایک ہوتا ہے، تاہم ہر مسئلے میں ہر شخص کے لیے ایک حق پہنچنا واجب نہیں ہے، اور جس نے جتنا اجتہاد کیا اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ تو جو علماء اس اوپینین کے طرف میلان رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ
کا موقف صائب تھا، وہ مصیب تھے، اور ان کے مخالفین مبنی بر اجتہاد خطا پر تھے۔ تو اس بات کو کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انہیں ایک ثواب کی کیفیت کی بات یہ لوگ بھی کر رہے ہیں، گناہ کی نسبت ان کی جانب یہ نہیں کر رہے۔ اور اگر کوئی شخص جس کے نزدیک اجتہادی مسائل میں حق ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے، وہ اس مسئلے میں اگر یہ اوپینین لے کہ ہر شخص اس خاص قصاص کے معاملے کے اندر جو کنٹروورسی پیدا ہوئی اپنے اپنے دلائل کی وجہ سے، عند اللہ اس کی طرف جو حکم متوجہ ہو گیا تھا اس کے اجتہاد کی روح سے، وہ اس میں یعنی خطا کار کوئی نہیں تھا، بلکہ دونوں ہی مصیب ہیں اور دونوں ہی کو مساوی ثواب ملے گا، تو یہ بات ان لوگوں کی رائے کے مطابق سنی فریم میں درست ہوگی جن کے نزدیک فروعی مسائل میں حق ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، ہر مجتہد کے لیے اس کے خاص اجتہاد کے مطابق۔ اب اس رائے کو مثال کے طور پہ اگر حنفی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو متعدد نہیں ہوتے عند اللہ حق، تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رائے غیر حنفی ہے، لیکن کسی رائے کے غیر حنفی ہونے کا مطلب اس کا غیر سنی ہونا رائے نہیں بن جاتا، کیونکہ اگر غیر حنفیت غیر سنیت ہو تو امام شافعی، امام مالک وغیرہ کی جتنی فقہ ہے وہ ہم پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ سنی فولڈ سے باہر ہیں۔ تو ناظرین، یہاں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ سنی فریم ورک کے اندر اس مسئلے میں گفتگو کرنے کا فریم ورک کیا ہے اور احکام ڈرائیو کرنے کے اور بیان کرنے کا کیا ہے۔ اس کے بعد رہ گئی یہ بحث کہ ہم ہر کسی کی موقف کی تکییف کریں اور اس کی نوعیت متعین کریں، یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ یہاں ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم۔